الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و تصریف حمد و ستائش اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ درود و سلام حبیب کردگار امت کے غم گسار حضور ختمی المرتبت فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا تائیدار معوحا صاحب علم نشرہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورام سرور لالا رخا نیر تابہ سرنشین مہوشہ معصوم آمنہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ سوئے ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضیہ قیدت و ارادت پیش کرنے کے بعد دوستان عزیز، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سے بنایا ہے، اور رب ذوالجلال نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور سونی نسبتوں سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم محسن اور برادر مکرم حاجی محمد رمضان صاحب، آپ کے یہ پر مسرت اور آپ کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے یہ حسین لمحات کے اندر یہ خوبصورت انداز کے ساتھ ایک جو ہے وہ محفل میلاد کے حوالے سے بھی اور آقا کے تذکرے بھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ ایسے موقع پر، اور مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر ہے نا کہ ظفر اسے آدمی نہ جانی ہرگز جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور ایسے مواقع ہوتے ہیں اس وقت بندہ اپنے رب کے احسانات کو یاد کرے تو یقیناً رب فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمتوں کا شکر ادا کرو میں اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دوں گا۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ سنتوں کے حوالے سے ماشاءاللہ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، تو اس کے بہت ذرا فوائد بھی ہیں، لیکن سنت کے حوالے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان وہ طویل ایک چیز ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، اس حوالے سے فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا اور نیک عمل کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اس کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ جو اعمال صالح کرتے ہیں نا ان کو اللہ 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ الرزق الحلال، اللہ رزق حلال عطا فرماتا ہے، اور اس کو جھوٹ بول کے رزق نہیں کمانا پڑتا، اس کو غلط طریقے سے رزق نہیں کمانا پڑتا۔ جو عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب ہی ایسے فرما دیتا ہے کہ اس کو رزق ہی حلال ملتا ہے، کبھی قسمیں نہیں اٹھانی پڑتی اس کو۔ تو یہ تھوڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دن رات اس سوچ میں ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، تو ان سب پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ہر چیز تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ اور پہلا انعام جو رب عطا فرماتا وہ رزق حلال ہے، اور دوسرا فرمایا القناعت، رب قناعت کی دولت سے نوازتا ہے، یعنی تھوڑا بھی ہو تو پھر بھی رب ذوالجلال وہ شکر ادا کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ بس مندہ پڑ گیا تر سب کیا کرے مشکل میں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا، وہ بلکہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا انعام رب عطا فرماتا ہے عمل صالح کرنے والے کو، یہ ایک عمل صالح ہے، اور اس مشکل دور کے اندر اور ایسی نیکی کی دعوت دینا اور ایسے انداز کا ایک لاہ عمل دینا۔ اور تیسرا انعام رب ذوالجلال جو عطا فرماتا ہے وہ ہے توفیق الطاعت، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے جس کو شریعت سنت کا پابند سمجھ کے لوگ اس کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ رب کا شکر ادا کرے، یہ رب ذوالجلال نے اس کو چن لیا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا ہے توفیق الطاعت، اور اطاعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک سنت طریقے کے مطابق یہ ایک نکاح کا سلسلہ سنت، اور یہ تو میرے آقا کا مشہور فرمانا ہے کہ جس نے فساد امت کے دور کے اندر، جس دور میں میری سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، اس دور کے اندر سنت کو زندہ
زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی آپ فرماتے ہیں کہ آقا کی سنت کا کمال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی مرضی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ یار میں ویسے عبادت کروں، وہ اپنی مرضی کے ساتھ 2000 نفل پڑھے، 2000 نفل پڑھے اپنی مرضی کے ساتھ۔ لیکن ایک شخص ہے کہ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کے میں دوپہر کو قیلولہ کروں، وہ صرف 10 منٹ کے لیے قیلولہ کرتا ہے اور ادھر 2000 نفل پڑھتا ہے کہ میں رب کی عبادت کروں۔ لیکن سنت مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ شیخ احمد فاروق کی سرہندی فرماتے اس کا 10 منٹ کا قیلولہ کرنا اس کے 2000 نفلوں سے کہیں درجے زیادہ اور کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ توفیق تاج، اللہ کی اطاعت کی توفیق مل جانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وائٹ ہاؤس میں ہمارا امن نہیں ہے، غیروں کے کلچر میں ہمارا سکون نہیں ہے، ہمیں سکون ملنا ہے تو گنبد خضرا کے ضائع میں ملنا ہے۔ اور مکین گنبد خضرا کی جب نگاہ کرم ہوگی تو سارے دکھ دور ہو جائیں گے، سکھ نصیب ہو جائیں گے۔ اور یہ تیسرا انعام میں چاہتا ہوں چلو 5 انعام گنوا دوں بس 2 منٹ کے اندر۔ اور چوتھا انعام رب جو عطا فرماتا ہے وہ ہے حلاوت العبادات، عمل صالح کرنے والے کو رب چوتھا انعام عطا فرماتا ہے حلاوت العبادات، اپنی عبادت کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایسی حلاوت کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی آپ نے جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا، کچھ دوست گئے پیچھے جا کر کہا کہ آپ نے تنہائی کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جنگل میں آ کر بیٹھے ہو تو آپ شہر میں آئے جان کی رونقیں دیکھیں، یہ تنہائی میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری آپ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تم نے میرے آقا کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب تمہارا جی چاہے کہ میں اس سے باتیں کروں تو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، جب تمہارا جی چاہے کہ میں اس کی باتیں سنوں تو پھر قرآن پڑھنے لگ جاؤ۔ تو میں کبھی قرآن پڑھتا رہتا ہوں، کبھی نماز پڑھتا رہتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ یہ حلاوت العبادت رب ذوالجلال اپنی عبادت کی حلاوت ایسے عطا کرتا ہے کہ پھر وہ فرمان کہ مسجد میں جاتا تو پھر اس کا جی لگتا ہے، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن جب مسجد میں آتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے۔ اور یہ چوتھا انعام حلاوت العبادت کے حوالے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول کسی نے پوچھا حلاوت عبادت کی حلاوت کیا ہے؟ کسی نے کہا علی جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو علی شیر خدا بولتے لم اعبد رب لم اراه، تم کیا بولتے ہو؟ میں تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں پھر سجدہ کرتا ہوں۔ اور 5واں انعام رب جو عطا کرتا ہے دوستو یہ بڑے غور کی باتیں ہیں، زندگی میں آپ کو کام آئیں گے۔ اور یہ اکثر یہ جو ہے وہ مشکلات کے سامنا اب دور کے اندر یہ بن رہا ہے۔ اور 5واں انعام جو رب عطا کرتا ہے اپنی فرما برداری، اپنے محبوب کے اطاعت کے سلے کے اندر رب جو انعام عطا کرتا ہے 5واں وہ ہے استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مخلوق کچھ دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محبت امام اہل سنت قرآن حدیث کے صحیح ترجمان یعنی صاحب کنز ایمان آپ کا استغناء عن الخلق کے حوالے سے ایک دہروں بات اعلی حضرت آپ اس طرح اپنے جو ہے وہ دربار کے اندر اس طرح بیٹھے اعلی حضرت اور پڑھا رہے شاگردوں کو اور سامنے کچھ عقیدت مند بھی بیٹھے تھے اور مدرسے کے معاملات کے اندر کچھ مشکلیں تھیں، مدرسے کے مسائل جو ہے نا وہ کچھ کم تھے اور مسائل زیادہ اور مشکلیں بنے۔ تو اعلیٰ حضرت بیٹھے پڑھا رہے، ایک عقیدت مند کہنے لگا کہ حضرت آپ ایک قصیدہ ریاست نان پارا کا جو نواب ہے نا وہ آپ کو بڑا عقیدت مند ہے، اگر اس کے نام آپ ایک قصیدہ لکھ دیں تو وہ خوش ہو جائے گا، اتنا خوش دے دے گا کہ مدرسے کے معاملات آسانی سے چل جائیں گے اور یہ جو ہے مشکلیں حل ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ دوبارہ اعلیٰ حضرت فرماتے چلو ٹھیک ہے ٹھہرے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مشورہ دیا کہ حضرت آپ لکھ لیں، اس دور میں علماء لکھ بھی رہے ہیں، بادشاہوں کے نام قصیدے لکھتے بھی ہیں، اور جہاں آپ لکھیں گے آپ جیسے تو کوئی نہیں لکھ سکتا، جب ہاں آپ کا قلم چلے گا تو پھر اس سے مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت پھر اس نے مشورہ دیا اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ حضرت وہ کون سا آپ نے اپنے لیے کرنا ہے وہ تو
مدرسے کے لیے کرنا ہے نا، دین کے لیے کرنا ہے تو آپ کر دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا چلو لاؤ کاغذ اور قلم۔ جب کاغذ اور قلم لایا گیا تو اعلیٰ حضرت کا قلم لکھنے لگے۔ دیکھنے والے، مشورہ دینے والے سوچ رہے ہیں کہ اب اعلیٰ حضرت لکھیں گے حد کر دیں گے، کمال کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جب اٹھ جائے گا تو پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت لکھنے لگے تو آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے فرماتے ہیں کروں مدح اہل دور رضا، بڑے اسم لا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام نہیں۔ فرمایا کہ مجھے مشورہ دینے والوں، احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کے لیے زندگی نہیں گزارتا، احمد رضا مصطفیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز۔ اور وہ علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا، ایک ہی سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھ کو۔ ارے جو لوگ رب کے حضور جھکنا نہیں جانتے وہ ہر لڈیرے وڈیرے چودھری کے سامنے جھک رہے ہوں گے۔ اگر ہماری حکومت آج رب کے حضور جھکنا نہیں جانتی، وہ امریکہ جیسے بدبخت اور بدمعاش اور گھنٹے کے سامنے جھک رہی ہے۔ ایک ہی سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھ، جو رب کے حضور جھکتا ہے تو رب پھر اس کو ایسے استغناء عن الخلق کی ایسی دولت عطا کرتا ہے، پھر جگہ جگہ اس کو جھکنا نہیں پڑتا، جگہ جگہ اس کو جو ہے وہ اپنی کاسہ گدائی میں پھیلانا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ کمال، بس آخری بات استغناء عن الخلق کے حوالے سے، جہانگیر بادشاہ راوی کے دریا کے کنارے گزر رہا اور دیکھا ایک گودڑی پوش جو ہے بزرگ، وہ ریت کے اوپر بیٹھے، وہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے۔ جہانگیر بادشاہ لاؤ لشکر ہے، آگے پیچھے سواریاں ہے، بادشاہ بر صغیر کا بادشاہ اور جا رہا ہے۔ جب وہاں سے گزرا نا تو بادشاہ نے کہا، دیکھا نا ادھر بزرگوں کی طرف، تو پہلے بادشاہوں کے ذہن میں بڑا ادب ہوتا اور اسی وقت کہا اے قافلے والو، لشکر والو رک جاؤ۔ سارے جو ہے وزراء کو، ساری سواریوں کو روکا، کہا میں ذرا بزرگوں کو مل کے آؤں، اور بزرگوں کے پاس گئے، خود اپنی سواری سے اترا، بزرگوں کے پاس چل کے گیا۔ بزرگوں کے پاس جا کر کہا السلام علیکم بزرگوں، کیا حال ہے؟ بزرگ آگے سے دیکھ کر نہ فرمایا وعلیکم السلام، میرا حال کچھ تیرے جیسا ہے، کچھ تجھ سے بہتر ہے، کچھ تیرے جیسا، کچھ تجھ سے بہتر ہے۔ جہانگیر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، کہنے لگا لگتا ہے بزرگوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ تبھی ایسا فرمایا، پھر کہنے لگا جہانگیر بادشاہ کہنے لگا بزرگوں لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو بزرگ دیکھ کر فرمایا میں نے پہچانا ہے، تو جہانگیر ہے، تو بر صغیر کا بادشاہ ہے، اور تو آیا میں پہچان کے کہہ رہا ہوں میرا کچھ حال تیرے جیسا، کچھ تجھ سے بہتر گزرا۔ حیران ہے، کہاں شاہی تخت، کہاں ریت پہ بیٹھنا، کہاں خیم خواب کے بستر، اور پھر یہاں ریت پہ تو سونا۔ تو بزرگوں نے فرمایا ادھر آمد تجھے سمجھاؤں۔ پاس بلا، فرمایا سن، جب تو سوتا ہے تو سیج پہ سوتا ہے، میں ریت پہ سوتا ہوں، سونے کے بعد تجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، سونے کے بعد مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، مجھے بھی، یہ تیرا اور میرا وقت برابر گزرتا ہے۔ جب رات کے پچھلے پہر تو غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے اور میں پچھلے پہر اٹھ کے جب اس کے حضور جھک رہا ہوتا ہوں، وہ میرا وقت تجھ سے بہتر ہے، کچھ میرا وقت تیرے جیسا ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزر رہا ہے۔ ارے یہ تو ہر ایک دل کی خواہش ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں ہو، ہاتھ میں وزارت کا قلمدان ہو، لوگ کہیں واہ کیا چودھر ہے، کیا عزت ہے۔ لیکن سن لو دوستو، یہ جتنی بھی عزتیں وزارتیں، یہ گورنیاں، یہ سجارتیں، جو ہی بندہ